بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر العجز والکیس، رواہ مسلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج آپ کے سامنے ایک ایسا اہم مسئلہ کہ جس کا تعلق ایمانیات سے ہے، جس کے بغیر ایمان نامکمل ناقص ہے اور عقیدے کے اعتبار سے اس کی حیثیت بنیاد کی ہے، اور وہ ہے تقدیر۔ جس طرح اللہ پر ایمان، رسول کی رسالت پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، مرنے کے بعد زندہ ہونا، جنت اور جہنم، اسی طرح اچھی بری تقدیر پر ایمان ضروری ہے۔ اگر اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ ہو تو آدمی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر تقدیر کے اعتبار سے اس کی سوچ میں کچھ نہ کچھ کمی ہو تو اس کا ایمان نامکمل اور ناقص ہے۔ اس لیے تقدیر پر ایمان بے حد ضروری چیز ہے، لیکن یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ تقدیر کو ماننا بھی ضروری ہے، اور اس میں بحث و مباحثے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ، کسی کو بحث و مباحثے کی اجازت نہیں ہے، ہم اور آپ تو کیا ہیں، لیکن ماننا بھی ضروری ہے کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد کس کو روزی کتنی ملے گی، کس کو کپڑا کتنا ملے گا، زمین اور مکان کس کو کتنا ملے گا، عزت اور ذلت کس کو کتنی ملے گی، سکون اور راحت کس کو کتنا ملے گا، اس ساری کی ساری چیزیں اللہ نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ حدیث میں آتی ہے یہ بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، زمین اور آسمان بھی نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قلم کو لکھ۔ قلم نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا لکھوں؟ جواب ملا کہ لکھ لوگوں کی تقدیریں، اور اب تک جو ہونا ہے آخر تک سب کچھ لکھو۔ اس لیے جو کچھ آج تک ہو چکا، کسی کے ساتھ اچھا ہوا یا برا ہوا، نفع ہوا نقصان ہوا، عزت ملی یا ذلت ملی، وہ لکھا ہوا تھا۔ جو آئندہ قیامت تک ہوئے گا، جس کے ساتھ بھی، وہ مومن ہو یا کافر ہو، وہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو ماننا بے حد ضروری چیز ہے۔ اگر اس کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان نامکمل ہے۔ کس کی دوستی کس سے ہوگی نہیں ہوگی، کتنی دوستی ہوگی، کتنے دن ہوگی، دوستی میں کتنا نفع نقصان ہوگا، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ دوستی پر ایک واقعہ یاد آ گیا، سنا دوں۔ ایک بڑے میاں تھے، ان کا بیٹا تھا، بہت دوستی کرتا تھا، 10 20 100 50 دوست اس کے بنے ہوئے تھے۔ وہ بڑے تجربے کار اور بڑے سمجھدار آدمی تھے، بڑے لوگوں کو اچھا تجربہ ہوتا، اسے بار بار سمجھاتے تھے، زیادہ دوستی کے چکر میں نہ لگو، یہ دوست ووست نہیں ہیں، یہ سب کھانے پینے والے ہیں، کہاں چکر میں لگ رہا؟ نہیں جی، دوست ہیں میرے اور مجھ پر جان چھوڑتے ہیں، ایک آواز میں حاضر ہو جاتے ہیں، حاضر واضر کچھ نہیں ہے، تو کھلا رہا پلا رہا پیسہ خرچ کر رہا، دوست ہے، کوئی دوست ووست نہیں ہے۔ والد صاحب سمجھاتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک روز رات میں 1 بج رہا ہو، 2 بج رہا ہو،
ایک والد صاحب نے بوری بند کی، اس میں کچھ بھرا، اس کا منہ باندھ دیا اور بیٹے کو اٹھایا، جس کو برابر سمجھاتے رہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جلدی سے کھڑا ہو۔ 10 20 30 یا 100 دوستوں میں جو سب سے بہترین قابل اعتماد دوست ہے اس کے پاس سے بوری لے کر جا، اس کا دروازہ کھٹکھٹا اور اس سے کہنا کہ یار مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، قتل ہو گیا مجھ سے، اور میرا تعاون کرو، ہو گیا تو کیا کروں، کچھ میری مدد کرو، اور پھر وہ جو جواب دے مجھے آ کے بتانا۔ اس نے حساب لگایا، جو سب سے زیادہ قابل اعتماد تھا، جس سے زیادہ گہرا تعلق تھا، وہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اس سے کہا بہت بڑی غلطی ہوگی، بس سمجھ میں تو نہیں آ رہا، میں نے ایسا ایسا کر دیا۔ کہ اچھا، پر جلدی نکل یہاں سے، میں اس چکر پڑھنے والا نہیں ہوں بھائی، تیرا میرا وہ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تھا اس میں کچھ نہیں، ویسے ہی بھرا ہوا تھا۔ وہ آ گیا، والد صاحب سے پوری کہانی بتائی۔ والد صاحب نے کہا فلاں محلے میں، فلاں گلی میں، فلاں جگہ میرا دوست ہے، تیرا دوست نہیں، میرا دوست ہے، وہاں جاؤ، اس سے کہنا یہی بات ہے جو اپنے دوست سے کہی ہے۔ وہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہاں کہ فلاں کا ہے، ہاں فلاں کا لڑکا ہے، تو کیا ہوا، کہ ایسے ایسے مجھ سے غلطی، کہ جلدی اندر آ، یہ مجھے دے اور تو ادھر لیٹ آرام کر۔ تو دوست تو ایک ہی ہوتا، اگر دوست ہوتا تو، باقی تو سب مطلبی اور لالچ اور تعلق کے ہوتے ہیں۔ خیر، یہ بات بھی آج کے ماحول کے اعتبار سے سمجھنے کے قابل ہے۔ یہ تیری میری دوستی میں لگے پڑے ہیں، دوستی ہو تو اللہ کے لیے ہو، دنیا کے لیے کوئی دوستی نہ ہو۔ تو دوستی کس کی کتنی ہوگی، کتنی چلے گی، کتنا کس کو نفع پہنچے گا، یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سب کی تقدیریں لکھ دی، اس لیے تقدیر پر ایمان ضروری ہے، لیکن بحث و مباحثے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام دونوں برگزیدہ نبی ہیں۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دونوں کا مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں حضرت آدم علیہ السلام غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام پر۔ مناظرہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہی برگزیدہ نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے تیار کیا اور آپ کے اندر روح پھونکی، آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کو بہترین مقام جنت میں داخل کیا، جنت کی نعمتیں راحتیں آپ کو ملی، اور پھر آپ کی ایک لغزش اور غلطی کی وجہ سے یہ سارے انسانوں کو دنیا میں جانا پڑا۔ حالانکہ یہ اللہ کا نظام تھا، اگر ایسی غلطی نہ ہوتی تو کیوں آدم یہاں آتے، یہ گاڑیاں، ہوائی جہاز، موٹریں، بلڈنگیں کیوں بنتی؟ یہ سارا نظام بننا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ تو وہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف بخشا، آپ کو ممتازی حیثیت دی، توریت کتاب آپ کو دی، اور جس میں لکھا ہوا تھا وعصیٰ آدم ربہ فغویٰ، کہ ہاں کہ کتنے سال پہلے لکھا ہوا تھا، کہ یعنی میرے پیدا کرنے سے کتنے سال پہلے لکھا ہوا تھا، کہ 40 سال پہلے۔ میں اور بات میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی تقدیر کی وجہ سے عمل سے چھوڑ دے، عمل کرنا نہیں چھوڑ سکتا، وہ بات بھی آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ، عمل کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ بہرحال اس مناظرے میں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ ایک جگہ دوسری حدیث ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، اور آپس میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا تقدیر کے مسئلے پر۔ جو کچھ ہوتا تقدیر سے ہوتا، کچھ نے کہا تقدیر سے ہوتا، اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں، کیونکہ تقدیر کے مسئلے میں بحث کی اجازت نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان یقینی ضروری چیز ہے، عمل بھی ضروری چیز ہے، لیکن تقدیر کے مسئلے پر بحث کی اجازت نہیں ہے۔ جب آپ آئے، آپ نے صحابہ کو دیکھا
تو آپ سخت ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، اور آپ کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا جیسے آپ کے چہرے پر انار کے دانے نچوڑ کر ان کا رس نچوڑ دیا گیا کہ میں اسی لیے آیا ہوں اور آپ اسی کام کے لیے آئے ہیں یہاں۔ آپ فوراً اس پر ناراض ہوئے، اس تنبیہ کی منع کر دیا۔ دوسری طرف جو ابھی آپ کے سامنے حدیث آئی، ایک حدیث اور بھی ہے کہ جب کسی بھی انسان کا نطفہ ٹھہرتا ہے تو 40 دن تک وہ ماں کے پیٹ میں اس کے نطفہ رہتا ہے، اور پھر دوسرے 40 دنوں میں وہ خون بن جاتا جمع ہوا، اور تیسرے 40 دنوں میں گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، اور جب اس کے بعد اس کا جسم تیار ہونے لگتا ہے، ہڈیاں اس میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ وہاں بھیجتے ہیں۔ اس کی عمر، اس کا عمل، اس کی موت اور زندگی، اس کا دانے اور نادان ہونا سب کچھ لکھ دیتے ہیں۔ یہ ساری چیز تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے تقدیر پر ایمان بہت ضروری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب سب کچھ تقدیر سے ہی ہے تو پھر عمل کی کیا حیثیت، کا وجود؟ ایک چیز اور سمجھو، یہیں پر تقدیر کی بنیاد پر کتنے ہی لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ پہلی امتیں بھی گمراہ ہوئی ہیں، پوری کی پوری امتیں، یعنی اکثر تعداد۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت پر خسف اور مسخ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ خسف کے معنی آتے ہیں زمین میں دھسا دینا، اور مسخ کے معنی آتا ہے صورتوں کو بدل دینا، صورتوں کا بے ڈھنگ ہو جانا۔ لیکن آئے گا تو ان لوگوں پر آئے گا جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ میری امت میں خسف اور مسخ کا عذاب نہیں ہوگا، پہلی امتوں میں آیا ہے، دھسائیں بھی گئے ہیں، چہرے مسخ بھی ہوئے ہیں، لیکن میری امت میں یہ دونوں عذاب نہیں ہوں گے، اور ان پر ہوگا جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے، اور وہ آخر زمانے میں ہوگا۔ آپ جو سنتے ہیں نا کہ پہلی امت میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کئی فرقے ایسے گزر چکے ہیں، جبریہ، قدریہ، مرجیہ، دہریہ، جو تقدیر کا انکار کرنے والے تھے، اور ایسے بھی رہے ہیں جنہوں نے تقدیر کو سب کچھ مان لیا کہ جب تقدیر ہی سب کچھ ہے تو پھر عمل کا کوئی حیثیت نہیں، کوئی وجود نہیں، عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تقدیر کو ماننا بھی ضروری ہے اور عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ایک فرقہ اس طرف چلا گیا کہ سب کچھ تقدیر کو مان لیا، بندہ تو مجبور محض ہے، مجبور کچھ نہیں کر سکتا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ایک فرقہ اس طرف چلا گیا کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، اللہ کی ذات کچھ نہیں ہے، بندہ جو چاہے وہ کرتا ہے، وہ کاسب اپنے ہر فعل کا، اس لیے وہ ایمان سے دونوں خارج ہیں۔ ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ تقدیر اپنی جگہ صحیح اور حقیقت ہے، تقدیر پر ایمان ضروری ہے، لیکن عمل بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر عمل ضروری نہ ہوتا تو پھر نماز کا حکم کیوں دیا جاتا؟ نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، صدقہ و خیرات کا حکم دیا، برائی سے بچنے کا حکم دیا، نیکی کرنے کا حکم دیا، نیک کام کرو گے تو یہ ملے گا، برا کام کرو گے تو یہ ملے گا۔ اور یہ یوں سمجھ لیجیے ایک آخری بات جو میرے ذہن کی ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان ہے، چونکہ تقدیر جو لکھی ہے مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ کسی کو پتہ ہے، تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے کسی کو نہیں پتہ، لیکن عمل کے بعد کیا ملے گا سب کو پتہ ہے، وہ بتا دیا جاتا ہے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہے کہ بندہ پھر کرتا کیا ہے، عمل کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یا ایمان سے پھر جاتا ہے۔ ایک اگلی بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سارے انسانوں کو عذاب دینے پر آئے تو اللہ کو ہم ظالم تب بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ وہ ہم سب کے مالک ہیں، ہم ان کے بندے ہیں۔ سارے بندوں کو اللہ عذاب دینے پہ آ جائے تو دے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہم سب کے مالک ہیں، تو ہم اللہ کو ظالم نہیں کہہ سکتے۔ پھر بھی اللہ کے نبی سے جب صحابہ نے سوال کیا، رسول اللہ جب سب کچھ تقدیر سے ہے تو پھر عمل کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سوال آپ سے کئی بار ہوا تھا، اس جواب کو یاد رکھو، ہر جگہ آپ نے یہ جواب دیا تھا کئی موقع پر کہ عمل کیے جاؤ،
اور ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی راستہ آسان کرتے ہیں جس پر وہ چلتا ہے۔ عمل سے رکنے کے لیے نہیں کہا، نہ اس سے کاہل اور سستی آنی چاہیے۔ کئی موقعوں پر یہ جواب دیا کہ عمل کیے جاؤ، اور ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے کو آسان کر دیتے ہیں جس پر وہ چلتا ہے۔ معلوم ہوا تھا کہ تقدیر پر ایمان بےحد یقینی ضروری چیز ہے، بحث و مباحثے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات اور یہ بتانی ہے، مثال کے طور پہ ہمارے گھروں میں کام کاج میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو گیا، بھائی ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، یہ الفاظ بھی نہیں بولنے چاہیے۔ ایسا کر ہی کیوں لیتا، ایسا ہونا ہی تھا، یہ مکان گرنا ہی تھا، گر گیا، یہ وہاں جانا تھا، یہ پریشان راستے میں آنی تھی، آ گئی۔ ہاں جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ کر سکتے، لیکن جو ہو گیا اس کو آپ تقدیر کا فیصلہ ہی ماننا پڑے گا۔ چھوٹے بچے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، بڑے کا بھی انتقال ہو جاتا، کسی مرد عورت دونوں میں سے کسی کا بھی انتقال ہو سکتا، بھائی ایسا کر لیتے، ایسے وہاں دکھا لیتے، ایسا کچھ نہیں، دکھانے کے باوجود بھی ہو جاتا۔ پیسے رکھے رہ جاتے ہیں، کتنے سارا آدمی پیسے والے نہیں حج کر پاتے، اور ایک غریب آدمی اللہ کا دربار دیکھ کے آ جاتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے صاحب۔ خیر، یہ ساری چیز تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے ایک بہت وسیع موضوع ہے تقدیر کا، لیکن اتنی بات آپ اپنے ذہن میں بٹھائے رکھیں کہ تقدیر پر ایمان بالکل ضروری چیز ہے، اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا یقین ہے اس بات کا، ہمیں جنت جہنم ہم نے نہیں دیکھی لیکن یقین ہے، اسی طرح تقدیر ہے، لکھی ہوئی ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن ہے۔ بحث و مباحثے کی اجازت نہیں ہے، عمل سے روکنا نہیں ہے۔ کیا بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحانوں کے، دیکھو ہم نے تقدیر کے بارے میں بتا بھی دیا لیکن جانتے نہیں تقدیر میں لکھا کیا ہے، لیکن پھر عمل کے لیے بھی کہا کہ عمل کرو۔ اس لیے تقدیر پر ایمان بھی رکھو اور عمل سے رکو بھی نہ، اصلی بہت اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ما علینا الا البلاغ۔